میں بولتا بہت بھی ہوں، آپ لوگوں کے انتظامات اور انتظامات کے خلاف تھے، رات بھر سجاتے ہیں اور بہت سارے اس کے جو نیگیٹو پوائنٹ ہے اس پر بولتا بھی ہوں، لاکھوں کا خرچہ کرتے ہیں بہار میں، جلد سے زیادہ کرتے ہیں، اس پر بولتا بھی ہوں، لیکن دل میں ایک احساس یہ بھی ہوتا ہے جیسی تیسی ہے قوم، سرکس میں پیسہ برباد کرنے سے میرے مصطفیٰ کے نام پر تو لگاتی ہے، کسی اور جگہ پر ان کو چھوڑ دیا جائے تو شاید پتہ نہیں مجرے کرنے والوں کو دیکھیں گے لوگ، انٹرٹینمنٹ کی دنیا ہے، یہاں نہیں تو کہیں اور محفلیں لگا دیں گے، اسی بہانے کم از کم یہاں شعراء اسلام آتے ہیں، خطبہ اسلام آتے ہیں، اور یہ ایک ایک لفظ پڑھتے جاتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں رس گھولتے جاتے ہیں، جیسے تیسے یہ دین کا نظام ان جلسوں کے ذریعے سے قائم ہے۔ بہرحال میرے عزیزوں، ایک بات آپ سمجھ کر کے چلنا، یہاں پر بیٹھ کر تقریباً 1 گھنٹہ مجھ سے پیش کر حضرت مولانا صاحب نے چندہ بھی کیا بہت مسجد کے لیے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ مولانا لوگوں کا کام ہی کیا ہے، چندہ کرنا، رسید لے کے گھومتے رہتے ہیں۔ تمہیں اندازہ ہے دین کا یہ سارا نظام اگر یہ مولوی نہیں ہوتے تو پتہ نہیں تم کیا کر رہے ہو، یہ مدرسے، یہ مساجد کی بنا، یہ ساری چیزیں ان لوگوں سے قائم ہوتے ہوں گے، چند چندہ کھور لوگ، مگر آپ کو پتا ہے ایک ایک پائی دین کے لیے اعلان کر کے جمع کرنا یہ علماء کی شان ہے۔ کیا ان کے اندر سیلف ریسپیکٹ نہیں ہے؟ کیا مانگنا ان کی بچپن کی عادت ہے؟ نہیں، تمہارے درمیان اگر وہ ہاتھ پھیلاتے بھی ہیں تو دین کے نام پر، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت طاہرہ کی بقا کے لیے۔ مجھے بات یاد آتی ہے، میرے والد گرامی فرمایا کرتے تھے، الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور آج ہندوستان کی ایک ایسی عظیم یونیورسٹی کا نام ہے جس کے سامنے تاج محل کی اونچائی بھی پھیکی پڑتی ہے۔ تاج محل تو لوگ ٹکٹ دے کر یہ دیکھنے جاتے ہیں، فوٹو کھنچوا کر آتے ہیں، مگر الجامعۃ الاشرفیہ وہ ایسی جگہ ہے جہاں انسان بنائے جاتے ہیں، علماء ربانیین کی ایک بڑی جماعت پیدا ہوتی ہے۔ جب اس کی تعمیر کا مسئلہ تھا، بانی جامعہ اشرفیہ مبارک پور حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح اعلان کر رہے ہیں کہ کوئی ہے جو لا کر کے جامعہ اشرفیہ کے لیے کچھ سپرد کرے۔ آپ کو ماہرہ مطہرہ کے سید زادے سید العلماء نے بٹھا دیا، کہا مولانا آپ بیٹھ جائیے، میں سید زادہ ہوں لیکن اس ادارے کے لیے چندہ میں کروں گا، آل رسول ہوں، مانگنے کی عادت نہیں، کبھی نہیں مانگا۔ اور اس کے بعد جب سید میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اعلان کیا تو ظاہر سی بات ہے مجھے یہ علاقہ دیکھ کر کے وہ بات یاد آتی ہے، مولانا تو 11,000 مانگ رہے تھے، وہاں پر چھوٹا گاؤں تھا، چھوٹی بستی تھی، جب مانگا جا رہا تھا چندہ تو ایک بوڑھی عورت ایک مرغی کا انڈا لے کر کے آ گئی، کہا میرے گھر میں اس کے علاوہ کچھ ہے نہیں، یہ چندے میں قبول کر لیجیے، مرغی کا انڈا۔ یہ لوگوں کے جذبات تھے، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ انڈا دیکھ کر کے اس کو بھیج دیا گیا کہ اس کا کیا کیا جائے گا، اس کو بھی قبول کیا گیا۔ اور سید میاں رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا اس عورت نے زمانہ یوسف کی یاد دلا دی، خریداروں اس کا نام آ جائے بس اس لیے حاضر ہو گئی۔ بہرحال اس نظام پر میں نے تھوڑی سی گفتگو اس لیے کی کہ علماء کو حقیر مت سمجھو، یا علماء ذوی احترام اگر دین کے نام پر تم سے کچھ طلب کر رہے ہیں تو سارے لوگوں کو ایک کیٹیگری میں مت شمار کرو۔ ایک جملہ میں آپ سے کہتا ہوں، توجہ سے سننا، ہر داڑھی والا چور نہیں ہوتا، لیکن چور داڑھی رکھ لیتا ہے، چور اپنی چوری چھپانے کے لیے داڑھی رکھ لیتا ہے۔ ہاں، اس فارمولے کو سمجھ کر کے چلیں گے۔
اور اس کو ہر جگہ فٹ نہ کرے. داڑھی والے کو دیکھ کر کے حقارت سے دیکھنا میرے عزیزوں ہرگز نہیں. کچھ چور اگر اس طرح کے لباس پہن لیں تو ایسا تھوڑی نہ ہوتا ہے کہ ہم یہ بھی تو نہیں کہہ سکتے کہ ہر چائے والا چور ہے. نہیں کہہ سکتے. سب کو ایک کیٹیگری میں کیسے شامل کر سکتے؟ یہ ایک جملہ آپ یاد رکھیں. میں کسی کا نام نہیں دے رہا ہوں. اور دوسری بات علماء ذوی الاحترام کے لیے خاص طور پر میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے خطبے کے بعد. يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ. اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی طاقت تم پر غالب نہیں آ سکتی. کوئی تم پر غلبہ نہیں حاصل کر سکتا. یہ ایک جملہ قرآن پاک کا اتنا پاورفل ہے کہ اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی غالب نہیں آئے گا. اور اگر کوئی غالب آیا ہوا ہے ہمارے اوپر تو اس کا مطلب ہے کہ تم محروم ہو یا ہم محروم ہیں اس عظیم مدد سے جس کا وعدہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. وہ ہمارے اعمال کی بنیاد پر. مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کی تفسیر فرماتے ہوئے ہم سے کہہ رہے تھے کہ ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت ہمارے گاؤں میں بہت فسادات ہو گئے, وائلیشن ہو گیا, لیکن مسلمانوں کو پکڑ کر کے پولیس لے جا رہی ہے. 8-10 دن ہو گئے, ابھی تک تھمی نہیں ہے یہ گرفتاریاں. اور وہ بیان کرتے انہوں نے یہ کہا کہ یہ ساری پکڑ دھکڑ جو چل رہی ہے اس کی ساری مخبری مسلمان ہی کرتے ہیں. کون کہاں کس گھر میں چھپا ہے اور کیا کر رہا تھا سب مسلمان ہی بتاتے ہیں اور آ کر کے ان کو اریسٹ کیا جاتا ہے. تب حضرت نے ایک آیت پڑھ کر کے ہمیں بتایا. قرآن میں اللہ فرماتا وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. اللہ قرآن میں فرماتا ہرگز اللہ تعالیٰ کافروں کو ایمان والوں پر غلبہ نہیں دے گا, کبھی نہیں. لن کا لفظ ہے نفی تاکید کے ساتھ. ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو ایمان والوں پر غلبہ نہیں دے گا. حضرت فرماتے مگر یہ کہ کسی کافر کی مدد مسلمان ہی کرے تو کافر مسلمان کے راستے سے دوسرے مسلمان پر غلبہ کرے گا. بات سمجھ میں آئی؟ ایک مسلمان کو ذریعہ بنا کر کے ہی دوسرا کوئی تمہارے گھر پر حملہ کرے گا. آج کے حالات پر میں جو بات کر رہا ہوں سنو میرے عزیزوں. بہت سارے مسلمان اپنا فیوچر آج بنا نہیں پا رہے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کس کے ساتھ جانا ہے کس کا ساتھ دینا ہے. حالات ایسے ہیں کہ کسی اور مسلمان کو گرانے کے لیے ایک مسلمان کسی کافر و مشرک کی مدد پر بھی راضی ہو جاتا ہے. یہی میں بتا رہا ہوں کہ کبھی تمہیں کوئی قوم مغلوب نہیں کر سکتی جب تک کہ تمہارے اندر کے غدار تمہیں مغلوب نہ کریں. جب تک ہمارے درمیان موجود جماعت کے منافقین ہمارے خلاف نہ کھڑے ہوں تب تک کوئی قوم ہمیں ڈائریکٹ نہیں گرا سکتی. ابھی 1 مہینے پہلے کی بات میں بتاؤ, اور سینئر آفیسر نے مجھ سے کہا کہ مولانا آپ ڈرتے کیوں ہیں؟ آپ کی قوم کو کوئی بھی ہرا نہیں سکتا, یہ ہم جانتے ہیں. یہ میں سنتا تھا پہلے لیکن ڈائریکٹ سنا آپ کی قوم کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. آپ کی قوم ہی آپ کی قوم کو برباد کرتی ہے, باقی کوئی نہیں کر سکتا. آج بھی دوسروں کو اس بات کا یقین ہے کہ ہمیں کوئی بھی غلبہ حاصل کر کے گرا نہیں پاتا جب تک کہ ہمارا اندر کا منافق اس کا ساتھ نہیں دیتا. یہ غداروں کی جماعت, یہ منافقین کی جماعت, میں جانتا ہوں سیفی صاحب یہاں موجود ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت کیفیت کیا ہوتی ہوگی. یہ اسٹیج پہ موجود سارے علماء ہماری برادری, علماء برادری, ہم گرفتار ہو کر کے 200 لوگوں کے درمیان ہیں. پہرے داری میں کوئی کسر
جا رہی ہے، کوئی کسر نہیں چھوڑی جا رہی ہے. سارے ارد گرد ہمارے اطراف کرسیاں لگا کر بیٹھے اور سوالات پہ سوالات، سوالات پہ سوالات. اور اس وقت انویسٹیگیشن کرنے والوں کو کچھ لوگوں کے میسیجز آتے ہیں اور کہتے ہیں یہ مولانا سے یہ بھی پوچھو، یہ بھی پوچھو. کلپیں ہماری کاٹ کاٹ کر کے بھیجی جا رہی ہیں تقریروں کی کہ انہوں نے یہاں پر یہ کہا، انہوں نے یہاں پر یہ کہا. وہ بیچارے سوالات کرنے والے وہ کہتے ہم کو تو آپ کے بارے میں اتنا معلوم نہیں تھا، یہ اتنی ساری چیزیں آ رہی ہیں. میں نے پوچھا نہیں کون، لیکن سامنے والے نے بتایا کہ فلاں پیر صاحب ہے، فلاں مولانا صاحب. میں جانتا ہوں میرے عزیزوں، میں نے اس سے قبل بڑے جذبات میں کہا تھا، وہ بھی جانتے ہوں گے جنہوں نے یہ سب کام کیے ہیں ہمارے دل پر کیا گزر رہی تھی اس وقت. ہم نے سب اللہ اور اس کے رسول پر چھوڑ دیا. لیکن ایک بات یاد رکھنا، غداروں کی جماعت سے کہتا ہوں، کل قیامت ہونی ہے اور بارگاہ مصطفیٰ نے ہمیں بھی کھڑا ہونا اور تمہیں بھی کھڑا ہونا ہے. دیکھا جائے گا کہ تم کس کے ساتھ کھڑے ہوتے اور ہم کس کے ساتھ کھڑے ہوتے. دیکھا جائے گا تم نے کسی ایک عالم کو صرف اور صرف ناموس رسالت کی بنیاد پر سزا کو طویل کرنے کے لیے، ساتھ دینے کے لیے جاسوسیوں کا ماحول بنایا تھا. قیامت تو ہونی ہے، موت تو آنی ہے، قبر میں بھی جانا ہے. یہ مت سمجھ لینا کہ سب کچھ یہاں پر ہے. چند پیسوں کے لیے جو لوگ اپنا دین بیچتے تھے، قرآن نے ان کی وعید میں کیا کیا بیان فرمایا. یہ وہ لوگ ہیں جو یہودی علماء سے یہی تو کیا کرتے تھے، مالداروں کو خوش رکھنے کے لیے وہ دین کا نظام بدل دیا کرتے تھے. اب دیکھنا جیسے جیسے یہ سختہ پاور میں آج لوگ ہیں، حکومت میں جو لوگ ہیں، مضبوط سے مضبوط ہوتے جائیں گے تو طوفان آئے گا بہت سالوں کے اندر. کتنے تو ادھر سے ادھر نکلنے لگ جائیں گے کہ بھائی جس کی لاٹھی اس کی بھینس، ہمیں بھی ان کی بولی بولنی پڑے گی، ہم بھی ان کے شانہ بشانہ رہیں گے تو کچھ ہمارے بھی کام ہو جائیں گے. دیکھنا اور چند دنوں کے بعد وہ چاہے علماء دکھنے والی جماعت میں سے لوگ ہوں یا نیتا بننے والے لوگ ہوں، یہ سب وہ چاٹو گیری کرنے والے لوگ ان طوفانوں میں اب کس کے ساتھ جانے لگیں گے اور قوم کی دلالی کرنے لگیں گے. دیکھنا چند دنوں کے بعد. اور اے قوم کے غیور نوجوانوں، محبت مصطفیٰ پر اور ناموس مصطفیٰ پر تم نے جذبات میں آ کر کے جو نعرے لگائے، ان کا پاس و لحاظ رکھنا. چاہے پوری جماعت کے بڑے بڑے لوگ کسی ایسی جماعت کے ساتھ چلے جائیں جو میرے مصطفیٰ کے دشمن ہیں، انہیں مت دیکھو، ان کی دولت نہ دیکھو، ان کی سیاست نہ دیکھو، ان کے اونچے مرتبے نہ دیکھو. میں غریب ہی نہیں، میرے دامن میں میرے مصطفیٰ کی محبت کافی ہے. اس پر قائم رہنا. تمہارے گھر چھپر کے ہیں، تمہارے علاقے باڑھ سے ڈوب جاتے ہیں، بہت سارے معاملات ہیں، اس پر